بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہذا طریقی مائی پاتھ کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور ہم جان رہے ہیں بڑے بڑے گناہوں کو۔ ان میں سے آج ہم کچھ بڑے بڑے گناہ جانیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر سود ہے۔ سود کہتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، اور یہ ظلم ہے۔ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 279، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود کا باقی حصہ رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ یعنی ایمان کی مانگ یہ ہے کہ سود کا باقی حصہ چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو اصل مال تو تمہارا ہی ہے، نہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ وہ آخری آیت ہے جو سود کی حرمت بیان کرنے کے لیے اتری تھی۔ چاہے سود زیادہ ہو یا کم ہو، سود کا لین دین حرام ہے، اور اللہ نے کلیئر انداز میں کہہ دیا کہ یہ ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو اصل مال تو تمہارا ہی ہے، نہ ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کو لکھنے والے اور گواہی دینے والے پر، اور کہا کہ وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور امام بیہقی نے اس روایت کو شعب الایمان میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ الربا وإن کثر فإن عاقبته تصیر إلی قل، کہ مال اگر سود کا ہے اگرچہ وہ بڑھ جائے، سود کا مال اگرچہ بڑھ جائے مگر اس کا انجام ہمیشہ بے برکتی اور کمی کی شکل میں آتا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے سود لینے کی وجہ سے پیسے بڑھ گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس مال کو تباہ کر دیتا ہے، اس مال کو آفت کا شکار کر دیتا ہے، یا خود وہ بندہ مختلف طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ جو مال سود کی وجہ سے بڑھتا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ کم ہو جائے گا اور اس کی برکت جاتی رہے گی۔ لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، یعنی اللہ کے راستے میں قتال کے موقع پر دشمن کا سامنا نہ کرنا اور وہاں سے نکل جانا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور 7ویں نمبر پر پاک دامن ایمان والی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، یہ اصل میں عزت پر حملہ کرنا ہے۔ یعنی ایمان والی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا اس قدر جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اس کو بڑے بڑے
گناہوں میں شامل کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے فیملی کی ساکھ گر جاتی ہے، بے حیائی کو عام کرنے کا ایک رجحان بھی بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگانے کو بھی سخت جرم ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ النور میں آیت نمبر 23 سے 25 تک اس کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں وہ ملعون ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے اعمال گواہی دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ النور آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی، اشلیلتا پھیلانے کے آرزومند ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی سماج میں بے حیائی کو پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، سماج میں برائی کے کاموں کو، اشلیل کاموں کو پھیلانے میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور یاد رکھو کون سا کام غلط ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور تم بھی جانتے ہو، تمہارا دل بھی جانتا ہے، لیکن پھر بھی تم بے حیائی کا پرچار کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میں کچھ فائدہ ہے، لیکن اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ سچائی کے اپوزٹ ہے، یعنی ناحق بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 105 انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون، جھوٹ تو وہی باندھتے ہیں جنہیں اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ جھوٹ کون باندھتے ہیں؟ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لک به مصدق وانت له به کاذب۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے۔ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹ بات اس طریقے سے بیان کرو کہ وہ اس کو سچ سمجھ رہا ہے۔ یعنی آپ کسی سے جھوٹ بول رہے ہوں اور اس انداز میں جھوٹ بولیں کہ سامنے والا اس کو سچ سمجھ رہا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کا کہنا کہ اللہ کے پاس بیٹا ہے، یا اس کی بیوی ہے، یا اس کا آسمان اور زمین میں کوئی دوسرا شریک ہے، یعنی اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بال بچے سے بالکل پاک ہے۔ جھوٹ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ دعویٰ کریں کہ حرام چیزیں جیسے چوری، زنا، شراب نوشی، یہ ساری چیزیں حلال ہے، یا اللہ نے جو کھانا پینا اور شادی حلال کیا ہے اسے کوئی آدمی حرام ٹھہرا لے۔ تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرانا یا
حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھہرانا بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کہے کہ اس نے کوئی چیز دیکھی ہے حالانکہ اس نے وہ چیز نہ دیکھی، کوئی بات سنی ہے حالانکہ اس نے وہ بات نہیں سنی، کوئی کام کیا ہے حالانکہ اس نے وہ کام نہیں کیا۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس نے فلاں چیز دیکھی ہے حالانکہ دیکھی نہیں، اس نے کچھ سنا ہے حالانکہ سنا نہیں، اس نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ کیا نہیں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹ یہ بھی ہے کہ تم کسی انسان کے خلاف گواہی دو کہ اس نے ایسا کیا ہے حالانکہ اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ جھوٹی گواہی بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور جس سے بچنے کی تاکید آئی ہے۔ چوری کہتے ہیں لوگوں کے مال میں سے ناحق کچھ لے لینا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، کہ جو چور چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت ایمان والا نہیں ہوتا، چور چوری کرتے وقت ایمان والا نہیں ہوتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہ بیان کر رہے ہیں اس حدیث میں کہ جو مسلمان چوری کرتا ہے اس کا ایمان بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ چوری ایک طرح سے زیادتی ہے اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ زنا یہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے جو اس کی بیوی نہیں ہو اور شرعی طریقے سے اس سے شادی نہیں کیا ہے، اس سے سنبھوگ کرے، جسمانی تعلق قائم کرے، یا ایسی عورت سے شادی کرے جو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی ان عورتوں میں سے ہو جن سے شادی کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے، اشلیلتا ہے اور برا راستہ ہے۔ مسلمان مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام ٹھہرایا ہے، کیونکہ زنا کی وجہ سے نسب برباد ہوتا ہے، عزت جاتی ہے، اخلاق پامال ہوتے ہیں، زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے اور بے شمار خطرناک بیماریاں پھیلتی ہیں، جیسے ایڈز اور اس جیسی دوسری بیماریاں۔ اسلام میں ایسی تعلیمات دی گئی ہیں کہ ان تعلیمات کو اگر ایک انسان اپناتا ہے تو اس سے زنا اور بدکاری سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسلام نے عورتوں کے لیے یہ واجب ٹھہرایا کہ وہ اپنے جسم کو چھپا کر کے رکھیں، اپنی زینت غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ محرم سے مراد باپ، بھائی، چچا، شوہر، ماموں، دادا، سسر، سوتیلا بیٹا اور بہن کا بھائی ہے، یہ لوگ محرم ہیں، اور ان کے علاوہ جو لوگ بھی ہوں گے وہ غیر محرم ہوں گے، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو یہ حکم دیا کہ جس چیز کو دیکھنا حلال نہیں ہے اس سے اپنی نظریں نیچی رکھیں، نظریں جھکائے رکھیں، کیونکہ پردے کی جگہ کو دیکھنا بدکاری کی طرف دعوت دینے کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النور آیت نمبر 30 اور 31 میں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،
اور اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں، نہ دکھائیں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ تو اس آیت میں جہاں اللہ رب العالمین نے مردوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، وہیں عورتوں کو بھی تعلیم دی کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسلام نے اجنبی عورتوں سے ایکانت میں ٹھہرنے، خلوت اختیار کرنے کو بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح غیر محرم مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط، آپس میں ایک ساتھ اکٹھا ہونا بھی حرام ٹھہرایا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اسلام نے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو شرعی شادی پر ابھارا ہے اور شادی کا طریقہ بھی آسان کیا ہے تاکہ مسلمان زنا میں نہ پھنس سکے۔ شادی کو آسان کیا اور زنا کو سخت کیا، لیکن افسوس کہ آج کا سماج ہے جس نے شادی کو مشکل کر دیا ہے اور زنا کو آسان کر دیا ہوا ہے۔ البتہ جو شادی کرنا چاہتا ہو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمان قاضی کے پاس جائے تاکہ شوہر بیوی کی شرعی شادی کو رجسٹرڈ کر دے اور قانونی طور پر بھی اس کی شادی کیا پیپر جو ہو سکتا ہے وہ بھی بن سکے۔ نفاق کی پہچان، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس کے اندر 4 چیزیں ہوں، 4 خصلتیں ہوں، وہ خالص منافق ہے، یعنی منافق کی پوری پہچان اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ومن كانت فیہ خصلۃ منہن كانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، اور جس میں ان خصلتوں میں سے، ان عادتوں میں سے کوئی ایک عادت ہو، اس میں نفاق کی ایک عادت پائی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ 4 عادتیں کیا کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر گزرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر، جب جھگڑے تو وہ بد زبانی کرنے لگ جائے۔ اس حدیث میں ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نفاق کی شکلوں سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ منافقین کی پہچان ہے، اور جب یہ تمام عادتیں اکٹھا ہو جائیں کسی انسان کے اندر تو وہ مکمل منافق بن جاتا ہے۔ ایسا انسان امانت میں خیانت کرتا ہے، زبان کا جھوٹا ہوتا ہے، ایگریمنٹ کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، اور جب کسی سے اختلاف ہو جائے، جھگڑنا شروع کرے تو جھگڑے میں وہ جھگڑالو بن جاتا ہے۔ مانگنے کی نندا، جہاں اسلام نے روزی کمانے پر ابھارا ہے وہیں مانگنے کی نندا کی ہے۔ لوگوں سے صدقات و خیرات مانگنے سے منع کیا ہے، سوائے اس کے کہ ایک انسان سخت ضرورت میں ہو تو وہاں پر مجبوری ہے، وہاں پر مانگنے کی اس کے لیے گنجائش پائی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپمان سے بچائیں، ذلت سے بچائیں اور اپنی شرافت کی حفاظت کریں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لیس الغنی عن کثرت العرب ولکن الغنی غنی النفس، مالداری سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے،
یعنی کسی کے پاس بہت زیادہ سامان ہے، بہت زیادہ مال ہے تو وہ مالدار سمجھا جائے گا، ولیکن الغنی غنی النفس، لیکن اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔ دل اگر مالدار ہے، اگرچہ پیسے نہیں، تو وہ بہت بڑا مالدار ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بہت پیسے رکھتا ہے اور دل کا سخت ہے تو وہ مالدار نہیں ہے۔ یعنی مالدار وہ نہیں ہے جو مال کا مالک ہے، بلکہ اصل مالدار وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی روزی سے قناعت کیے ہوا ہے، اللہ نے جتنا دے دیا ہے اس سے اپنے آپ کو سنتشٹ رکھے ہوا ہے اور لوگوں کے مال کی طرف لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليست في وجهه مزعة لحم۔ ایک آدمی دنیا میں لوگوں سے بھکاری بن کر مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے پاس اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت تک نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کے لیے دلیل ہے کہ ایک انسان مانگ کر اپنے چہرے کا پانی اتار لیتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اپنے آپ کو رسوا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ گوشت سے خالی ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر صرف ہڈی باقی رہ جاتی ہے، جس میں نہ حیا ہو، نہ شرم ہو اور نہ ہی شرافت ہو۔ مانگنے کی سب سے قبیح شکل جو ہو سکتی ہے وہ بھیک مانگنا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ جو شرافت کھو چکے ہوتے ہیں، ذلت اور رسوائی کا لباس پہن چکے ہوتے ہیں، کسی ضرورت کے بغیر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ نہایت ہی گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، کمینے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصابتہ فاقۃ فانزلها بالناس لم تصد فاقته ومن انزلها باللہ اوشک اللہ له بالغنى اما بموت عاجل او غنى عاجل۔ جسے فاقہ پہنچ جائے اور وہ لوگوں سے بیان کرے، مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے فاقہ سے دوچار ہوا اور وہ لوگوں سے اسے بیان کرتا ہے، تو ایسے شخص کا فاقہ دور نہیں کیا جائے گا، اور اگر اسے اللہ کے سامنے بیان کرے تو اللہ تعالی جلد یا بدیر اسے رزق عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایک بندے کو چاہیے کہ اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھے۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں، اگلے درس میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔